बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे 4 अहम इशूज़ के हवाले से। ख्वाजा साद रफ़ीक जो कि लीड कर रहे हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की इलेक्शन कैंपेन को, और कंटोनमेंट बोर्ड का इलेक्शन जो शुरू होने में सिर्फ चंद घंटे बाकी हैं, और इलेक्शन से पहले ही ख्वाजा साद रफ़ीक आउट हुए हैं और रात गए हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई है। मुस्लिम लीग नून की तरफ से क्या मामला है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ हम बात करेंगे मरियम नवाज़ की खादमा जो अपने आप को असिस्टेंट कमिश्नर कहती हैं, लेकिन बेसिकली वो मरियम नवाज़ की खादमा है, और जिसका केस और मुकदमा लड़ा था मरियम नवाज़ ने, उनको गिरफ़्तार करने का हुक्म जारी कर दिया है अदालत ने। वो क्या मामला है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। साथ हम बात करेंगे रावलपिंडी में तालबा ज़्यादती केस में जो मुलज़िम है उसको अदालत पेश किया गया है जिस्मानी रिमांड के लिए, उसमें भी बड़ी अहम पेशरफ्त हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। पहले मैं आपको बताता चलूं, जब हमारे DGISI काबुल गए थे तो भारत या अमेरिका को तो तकलीफ़ होनी थी, दुश्मन को तकलीफ़ होती है, समझ आती है, लेकिन पाकिस्तान में जो दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं, कुछ इंटेंशनल और कुछ अनइंटेंशनल दुश्मनों के आलाकार बने हुए हैं, और उन्होंने बहुत ज़्यादा तनकीद की थी आर्मी चीफ़ के हवाले से, और कहा था कि ISI चीफ़ क्यों गए हैं, और ISI चीफ़ को दौरा नहीं करना चाहिए था, और ISI चीफ़ को सामने नहीं आना चाहिए था। सब ने बातें की, लेकिन होता वही है, जब कोई कामयाब हो जाए तो फिर उसकी कामयाबी को सेलिब्रेट करना या उस कामयाबी का सबके सामने और स्पेशली दुश्मनों को दिखाना बड़ा ज़रूरी होता है। आज वही DGISI सदारत कर रहे हैं, 7 ममालिक की जो एजेंसीज़ के हेड हैं, जो खुफिया एजेंसियों के हेड हैं, वो पाकिस्तान में हैं, और आज इजलास हुआ है, उसकी सदारत DGISI जनरल फैज़ हमीद साहब ने की है, और उस पर सारे के सारे ये जो गैर मुल्की दुश्मन जो पाकिस्तान के हैं उनके एजेंट बने हुए हैं पाकिस्तान में, उनको सांप सूंघ गया, और किसी ने एक ट्वीट भी नहीं किया कि हाँ DGISI इस मुकाम पर ISI को लेकर गए हैं, या ISI ऐसा मुकाम रखती है दुनिया में कि 7 बड़े ममालिक, उसमें चाइना भी शामिल है, उसमें रशिया भी शामिल है, उसमें ईरान भी शामिल है, काज़ाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमानिस्तान और उज़्बेकिस्तान के जो इंटेलिजेंस चीफ्स हैं उन्होंने शिरकत की है, और आज इजलास हुआ अफ़गानिस्तान के मामले पे। तो जब आप तनकीद करते हैं तो आप समझते हैं कि ये आपका जो बोलने का हक़ है ये आप वो इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि वहाँ भी आपका बुग़्ज़ है, और आज आपका ना बोलना ये भी बुग़्ज़ की अलामत है और मुल्क दुश्मनी की अलामत है। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान, जब किसी बुज़ुर्ग ने कहा था कि पाकिस्तान की हाँ में अक़वाम आलम की हाँ होगी और पाकिस्तान की ना में अक़वाम आलम की ना होगी, दुनिया देख रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान अपनी पॉलिसी, फ़ॉरेन पॉलिसी को लेकर इतना मजबूत हो गया है कि सारी दुनिया अब पाकिस्तान की तरफ देख रही है, और पाकिस्तान आके अपने जो मामलात हैं या अफ़गानिस्तान का जो इशू है या जो बाकी ममालिक के इशूज़ हैं, रशिया और चाइना का अमेरिका के साथ इशू है, इन सारे मामलात पर पाकिस्तान को, या ईरान अमेरिका का जो मामला था या ईरान और सऊदी अरब का मामला था, उस पर पाकिस्तान को ही देखा जा रहा है, और पाकिस्तान इन सारे मामलात को हैंडल कर रहा है, जो कि पाकिस्तान की फ़ॉरेन पॉलिसी का मैं समझता हूँ सबसे कामयाब दौर गुज़र रहा है जो मौजूदा हुकूमत का है। दूसरी तरफ जो मामला है तालबा ज़्यादती केस का, जो मदरसे की जो स्टूडेंट थी और उसको ज़्यादती का निशाना बनाया गया था, जो मुअल्लिमा गिरफ़्तार हुई थी उनको जुडिशल रिमांड पर अदालत ने जेल भेज दिया था, उसका जिस्मानी रिमांड नहीं दिया था, खातून होने की वजह से उनको जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया था। जबकि जो मुफ्ती है जो आज अदालत में पेश हुआ है, शाह नवाज़, मज़ीद 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए पुलिस के हवाले कर दिया है, और मुलज़िम का अदालत में ये कहना था कि मुझ पर मन घड़त इल्ज़ामात लगाए गए हैं, पूरी उम्मीद हूँ कि इंसाफ मिलेगा। रावलपिंडी के थाना पीर वधाई की हदूद से मदरसे की तालबा से ज़्यादती केस की समाअत हुई, और मुलज़िम जो सिविल जज हैं, मजिस्ट्रेट हैं आसिफ इकबाल साहब, उनकी अदालत में समाअत हुई। पुलिस ने इस्तदा की कि मुलज़िम मुफ्ती शाहनवाज से पिस्तौल रिकवरी और लाहौर से पॉलीग्राफिक टेस्ट कराने के लिए 5 रोज़ा रिमांड दरकार है। अदालत ने मुलज़िम को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर करते हुए
15 ستمبر تک پولیس کے حوالے کر دیا ہے۔ شاہ نواز نے سماعت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مجھ پر جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ سارے کے سارے جھوٹے ہیں، من گھڑت ہیں، ڈیل والا معاملہ نہیں بلکہ اعلیٰ سطح پر انکوائری ہو رہی ہے۔ مجھے عدالتوں پر مکمل اعتماد ہے اور انصاف فراہمی کے لیے پر امید ہوں۔ جیسے نور مقدم قتل کیس کا جو قاتل ہے ظاہر جعفر، وہ بھی کہتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں۔ جب آپ یہ کام کرتے ہیں، اب آپ دیکھ لیں، نواز شریف ہوں، شہباز شریف ہوں، رانا ثناء اللہ ہوں، آصف زرداری ہوں، یہ سارے کے سارے لوگ جنہوں نے پورا ملک لوٹ کھایا ہے اور ملک کے عوام کا انہوں نے خون پسینے کی کمائی کو بلیک منی کے ذریعے پوری دنیا میں انہوں نے اپنی امپائرز کھڑی کی ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ ہم نے تو اس ملک میں ایک ڈھیلے کی کرپشن نہیں کی۔ تو جب رہنما ایسے ہوں گے تو اس ملک میں جو باقی ان کو دیکھتے ہوئے جو ملزم بنتے ہیں یا کرائم یا اوفینس کرتے ہیں، جو چھوٹے کرمنلز ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی کہیں گے، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ پھر معاملہ آ جاتا ہے سونیا صدف کا۔ سونیا صدف اسسٹنٹ کمشنر ہیں سیالکوٹ، اور سونیا صدف کا معاملہ اس وقت زیادہ ہائی لائٹ ہوا تھا جب رمضان بازار کا وزٹ کرنے کے لیے فردوس عاشق اوان گئی تھیں اور ان کے ساتھ بڑی بدتمیزی کے ساتھ پیش آئی تھی سونیا صدف۔ فردوس عاشق اوان نے ان سے کہا کہ آپ کی جو ذمہ داری ہے آپ وہ پوری نہیں کرتے اور آپ لوگ گاڑیوں میں بیٹھے رہتے ہیں اور آپ انجوائے کرتے ہیں اپنی لائف کو، اور آپ ٹھنڈی گاڑیوں میں بیٹھے ہیں، یہاں پر لوگ گرمی میں ذلیل ہو رہے ہیں روزوں کے ساتھ، ان کو ان کی جو اشیاء ہیں ضرورت کی وہ نہیں ملتی، اور آپ کی ذمہ داری ہے، آپ انتظامیہ کی یہاں کی ہیڈ ہیں اور آپ مجال ہے کہ آپ نے کوئی کام کیا ہو یا اس معاملے میں کوئی بھی عوام کی ہیلپ کی ہو، کیونکہ وہاں کھڑی خواتین نے شکایت کی تھی سونیا صدف کی فردوس عاشق اوان سے۔ خیر اس معاملے پر ایک انکوائری کمیٹی بنائی جاتی ہے اور اس انکوائری کمیٹی میں یہ بات سامنے آتی ہے کہ فردوس عاشق اوان ٹھیک تھیں اور سونیا صدف نے ہی ایٹیچیوڈ دکھایا اور اس نے وہ کام کیا جو اس کا نہیں بنتا تھا، اور اس نے بدتمیزی کی اور اس کی وجہ سے اس کو گناہگار ڈکلیئر کیا گیا۔ پھر چیف سیکرٹری نے بھی اس کے اوپر ایکشن لیا تھا۔ اب ان کے خلاف جو نئی چیز سامنے آئی ہے، یہ وہ سونیا صدف ہے جس کی وکالت مریم نواز کرتی رہی تھی، اور مریم نواز نے آسمان سر پر اٹھا لیا تھا سونیا صدف کی وکالت کرتے کرتے۔ آج وہی سونیا صدف ہے، وہ ایک معزز شہری کی زمین پر قبضے میں ملوث نکلی ہیں، اور آپ جان سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اور سونیا صدف کی اگر آپ پرانی جب اس نے ایگزام دینے سے پہلے جو مقابلے کا امتحان ہے وہ پاس کرنے سے پہلے وہ آپ کو مسلم لیگ نون کی رضاکار کے طور پر بھی نظر آتی ہیں، تو تربیت جب ایسی ہوئی ہو اور جس کی سابقہ جماعت کا سربراہ چور ہو اور وہ قبضہ مافیا ہو، تو پھر قبضہ مافیا یا قبضے کرنا یہ ان کے لیے نارمل سی بات ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک شہری کی طرف سے پلاٹ پر قبضے کا الزام تھا، اور اس الزام میں سونیا صدف کو سول جج جو متعلقہ سول جج تھے وہ بار بار طلب کر رہے تھے، اور سونیا صدف پیش نہیں ہو رہی تھی، جس کی وجہ سے عدالت نے ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، اور عدالت نے کہا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر سونیا صدف کو گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے جو سرگودا کی تحصیل ساہیوال میں ہوا تھا، اور وہاں پر ایک اسسٹنٹ کمشنر کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے تھے سول جج نے، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ کوئی عوامی فلاح و بہبود کا معاملہ تھا اور اس پر عمل درآمد نہیں کر رہے تھے اسسٹنٹ کمشنر، ان کو ہتھکڑی لگا کے عدالت پیش کیا گیا تھا، جس کے بعد جو بیوروکریسی ہے انہوں نے احتجاج کیا تھا اور سٹرائک کی تھی اور ججز کے بارے میں نازیبا کلمات کہے تھے، جس کی بنیاد پر سابق چیف جسٹس قاسم خان صاحب نے پھر پوری بیوروکریسی کو لائن حاضر کیا، اور پھر یہ سارے جو بیوروکریٹ تھے یہ معافیاں مانگ رہے تھے اور سب نے معافی مانگ کے اپنی جان چھڑوائی تھی۔ یہ اس طرح کا معاملہ نہیں ہے، یہ ڈائریکٹلی قبضے کا معاملہ ہے جس میں سونیا صدف خود انوالو ہیں، اور ان کے جو وارنٹ گرفتاری ہیں وہ بھی میں نے اپنے تھم نیل پر لگائے ہیں، آپ چیک کر سکتے ہیں کہ یہ ان کے وارنٹ گرفتاری جاری کیے گئے ہیں عدالت کی طرف سے۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج مریم نواز کو اس بات کی مذمت ضرور کرنی چاہیے کہ کیونکہ عدالت نے وارنٹ گرفتاری جاری کی ہے، اس کا مطلب ہے وہ اس میں گناہگار ہے، تبھی وہ پیش نہیں ہو رہی، تو اس پر مریم نواز کو مذمت کرنی چاہیے۔ اگر کل سونیا صدف ٹھیک تھیں تو آج غلط ہیں، تو آج آپ مذمت کر لیں، لیکن نہیں، وہ اس لیے مذمت نہیں کریں گی کہ اب سونیا صدف
صدف نے وہ کام کیا ہے جو ان کا خاندانی کام ہے یا ان کا پوری سیاسی جو جماعت ہے ان کا یہی کام ہے، اس وجہ سے وہ اس کی مذمت نہیں کریں گی۔ خواجہ سعد رفیق کا جو معاملہ ہے، کنٹونمنٹ بورڈ کا الیکشن ہے اور خواجہ سعد رفیق کا جو ووٹ ہے وہ پہلے ڈیفنس میں تھا، ڈی ایچ اے لاہور میں تھا، اور اب لوہاری منتقل کر دیا گیا۔ ان کا جو آبائی حلقہ تھا ان کا ووٹ آبائی حلقے میں منتقل کر دیا گیا۔ عام انتخابات میں سعد رفیق نے ووٹ ڈیفنس میں کاسٹ کیا تھا، الیکشن کمیشن کی جانب سے ان کا ووٹ ان کے آبائی علاقے میں منتقل کر دیا گیا ہے۔ اب یہ کام کرنے والے ہیں الیکشن کمیشن۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ یہ الیکشن کمیشن کے جو پنجاب کے ممبر ہیں، جو قائم مقام ممبر ہیں، یہ بیسیکلی وہ ان کے غیر قانونی کاموں کو اب قانونی کر رہے ہیں۔ جب جنرل الیکشن تھا تب تو اس سے پہلے ان کی حکومت تھی، الیکشن کمیشن بھی ان کا تھا، اس وجہ سے انہوں نے اپنے آبائی حلقہ سے یہ ڈیفنس میں لے آئے تھے ووٹ کو۔ اب انہوں نے دوبارہ ان کا ووٹ لوہاری بھجوا دیا ہے، جس کی وجہ سے کنٹونمنٹ بورڈ کے الیکشن میں وہ شخص جو لیڈ کر رہا ہے اس پورے الیکشن کو، وہ خود ہی ووٹ کاسٹ نہیں کر سکے گا، جس پر جو پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے کہا ہے کہ جس طریقے سے ہمارے ساتھ سلوک کیا جا رہا ہے اور ادارے ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، اور ہمارا جو ووٹ ہے الیکشن سے چند گھنٹے پہلے وہ تبدیل کیا گیا ہے، یہ ہمارے ساتھ زیادتی ہے، ہم اس کی مذمت کرتے ہیں۔ اور اگر ان کو یہ لگتا ہے کہ خواجہ سعد رفیق ووٹ نہیں دے گا تو مسلم لیگ نون ہار جائے گی، ایسی بات نہیں ہے۔ اگر میں ووٹ نہیں بھی دوں گا تو اس کے باوجود مسلم لیگ نون جیتے گی اور ہم الیکشن جیتیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ اگلے چند گھنٹے جب الیکشن شروع ہوتا ہے اور آج کی شام جو الیکشن ختم ہوگا، کون جیتتا ہے کون ہارتا ہے، جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔